ویلکم ٹو دا چینل. اس سیریز کی ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ٹوٹل سینسز آف الفا پائنین. یہ کافی لینتھی میکانزم ہے لیکن ہم اسے سمپلیفائڈ فارم میں سارے میکانزم کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. ہمارے پاس 3 ریئیکٹنٹ ہیں. 1 مالیکیول آف ایسیٹون, 2 مالیکیولز آف ایتھائل سیانو ایسیٹیٹ اینڈ 1 مالیکیول آف امونیا. اب تینوں ریئیکٹنٹ کے اسٹرکچر کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. یہ ایسیٹون کا اسٹرکچر ہے اور یہ ایتھائل سیانو ایسیٹیٹ کا ایک مالیکیول, یہ دوسرا مالیکیول اور یہ مالیکیول آف امونیا. اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ کاربن کی ایک طرف سیانو ہے اور دوسری طرف کاربونل گروپ, بوتھ آر الیکٹران وتھڈرائنگ گروپ, جس کی وجہ سے اس کے ہائیڈروجن جو ہے ایسٹک ہوں گے. سملرلی دوسرے مالیکیول کے ساتھ یہی ہے. تو کیا ہوگا, یہ دونوں ہائیڈروجن ود 1 ایٹم آف آکسیجن فرام ایسیٹون ریئیکٹ کر کے پارٹر بنا کے ریموو ہو جائیں گے اور یہ کاربن ان دونوں مالیکیول کے ساتھ بانڈ بنا لے گا. دوسری طرف کیا ہوگا, جو ایسیٹیٹ گروپ ہے وہاں پہ یہ ایسیٹیٹ گروپ ود ہائیڈروجن ریئیکٹ کریں گے اور ایتھنول بنائیں گے. دوسری طرف بھی ایسے ہی ہوگا, تو یہاں پہ 2 مالیکیولز آف ایتھنول بنیں گے اور ریموو ہو جائیں گے, اور یہ جو نائٹروجن ہے امونیا کا وہ ان کاربونائل گروپ کے ساتھ بانڈ بنا لے گا. ان رزلٹ ہمارے پاس 6 ممبرنگ بن جائے گی اور یہ سارا ریئیکشن ہوگا ایتھنولک سولوشن میں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یہ کاربن کے ساتھ اگین ایک سیانو اور ایک کاربونل گروپ ہے, تو اس کی یہ والی ہائیڈروجن بھی ایسٹک ہے. جیسے ہی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے کوئی اسٹرانگ بیس کے ساتھ لائک سوڈیم ایتھوکسائڈ, تو وہ ان دونوں ایسٹک ہائیڈروجن ہے ان کو ریموو کروا دے گا, ایبسٹریکٹ کر لے گی, اور یہاں پہ کاربن اینائن جنریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر اور یہاں پر. اب جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے CH2I2 کے ساتھ, تو یہ کاربن اینائن اس CH2 پہ اٹیک کرے گا اور یہاں سے ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گی, اور نیچے والا کاربن اینائن بھی اس پہ اگین اٹیک کرے گا تو یہ والی ہائیڈروجن بھی ریموو ہو جائے گی, اور اس طرح رنگ کے اندر ایک 4 ممبر رنگ کریٹ ہو جائے گی. 6 ممبر رنگ کے اندر 4 ممبر رنگ. اب ہم اس کی ہائیڈرولسس کروا لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, سیانو گروپ کنورٹ ہو جائے گا کاربوکسی گروپ میں, دوسری طرف بھی سیانو گروپ جو ہے کاربوکسی گروپ میں کنورٹ ہوگا, اور دوسری طرف ایمائڈ لنکیج ہے یہ بریک ہو جائے گا, جس کے رزلٹ میں یہاں پہ OH آئے گا واٹر کا, اس کے پاس ہائیڈروجن, دوسری طرف اس کے پاس OH اور اس کے پاس ہائیڈروجن. اس طرح یہاں سے امونیا کا مالیکول موو ہو جائے گا اور یہاں پہ کاربوکسی گروپ جنریٹ ہوں گے. اب جہاں پہ ایک کاربن کے ساتھ 2 کاربوکسی گروپ ہیں, اس کاربن کے ساتھ بھی 2 کاربوکسی گروپ ہیں, یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایزیلی ریموو ہو سکتی ہے اور یہاں سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ایزیلی ریموو ہو سکتی ہے. آفٹر ریموول آف 2 مالیکولز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پاس 4 ممبر رنگ ود 2 کاربوکسی گروپ جنریٹ ہوگی. یہ اسٹرکچر کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نارڈ پینک ایسڈ. اب یہ انٹرمیڈیٹ ہے جس کو ہم فردر لے کے چلیں گے. اب اس ٹرانس نارپینک ایسڈ کو ٹریٹ کروائیں ایسٹک انہائیڈرائڈ کے ساتھ. یہ ایک ری ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ہے. یہ کیا کرے گا, اس کاربوکسی میں سے OH دوسرے میں سے ہائیڈروجن کو ریموو کر کے ان دا فارم آف واٹر ریموول یہاں پہ ایک انہائیڈرائڈ بنے گا جسے ہم سز انہائیڈرائڈ کہیں گے. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے سوڈیم وتھ ایتھنول, تو اس میں ملٹیپل سٹیپس ہیں اور یہ اسٹرکچر ہمارے پاس بنے گا. اب اس ملٹیپل سٹیپس کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہوگا, سب سے پہلے یہ والا بانڈ بریک ہوگا کاربن آکسیجن کا, اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بھی ہائیڈروجن اٹیچ ہوگی, جس کے نتیجے میں یہ کاربوکسی گروپ بن جائے گا, یہ الڈیہائڈ گروپ. اب الڈیہائڈ گروپ کی ریڈکشن ایسی ہے تو سوڈیم اس کو ریڈیوس کر کے الکوہل میں کنورٹ کر دے گا, اس الڈیہائڈ گروپ کو الکوہلک گروپ میں کنورٹ کر دے گا بائی ریڈکشن. اس کے بعد دوسری طرف ایتھنول بھی ہے, تو وہ اس جیسے بھی ایسڈ کو ایتھنول کے ساتھ ٹریٹ کرواتے ہیں تو ایسٹر جنریٹ ہوتا ہے. یہ ایتھنول جو ہے ایسڈ کے ساتھ مل کے ایسٹر بنا دے گی یہاں پر. اس طرح یہ ہمارے پاس یہ اسٹرکچر آ گیا. اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں HBr کے ساتھ. HBr یہاں پہ 2 کام کرے گا. فرسٹ آف آل یہ اس ایسڈ کی ایسٹر کی ہائیڈرولسس کروائے گا اور اس ایسڈ بنائے گا. دوسری طرف یہ پروٹون ریلیز کرے گا, تو یہاں پہ جو الکوہلی گروپ ہے آکسیجن کا لون پیئر اس پروٹون کو ایکسیپٹ کر کے OH2 پاسو بنائے گا اور واٹر کی فارم میں ریموو ہو جائے گا, اور یہاں پہ Br اٹیچ ہو جائے گی. جب ہم اسے ٹریٹمنٹ کرائیں گے KCN کے ساتھ, وہ جو Br ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی بائی CN یہاں پر. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتا ہے سیان گروپ کی ہائیڈرولسس کرواتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایسٹک گروپ میں. تو اس طرح ہی ہمارے پاس پینک ایسڈ کریٹ ہو گیا, جنریٹ ہو گیا. اب پینک ایسڈ کو ہم فردر ٹریٹمنٹ کروائیں ایتھنول پلس ACl کے ساتھ, تو کیا ہوگا, اسٹیریفیکیشن ہو گئی ہے
एसिड को जैसे ट्रीट करवाते हैं एथेनॉल के साथ स्टेरिफिकेशन होगी, बोथ एसिटिक ग्रुप आर कन्वर्ट इनटू एस्टर ग्रुप। अब इनकी कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या मुराद है, हम चाहते हैं कि सिर्फ इन दोनों एस्टर में से सिर्फ एक ही हाइड्रोलिसिस हो। वो कैसे, यहाँ पे देखें इस एस्टर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है और ये एस्टर ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, तो क्या होगा, जो प्राइमरी कार्बन के साथ है उसकी हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर ग्रुप में, जबकि दूसरे वाला सेम रहेगा। अब हम थायनाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, और जब हम इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे डाईफिनाइल अमीन के साथ, तो ये हम बेसिकली इस ग्रुप को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है इसकी हमने की है प्रोटेक्शन बाय ट्रीटिंग विद थायनाइल क्लोराइड एंड डाईफिनाइल अमीन। इसको हम प्रोटेक्ट कर लिया। अब फर्दर हम क्या करने वाले हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इस एस्टर ग्रुप की और ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर ग्रुप में, ठीक है। और जब हम इसको दोबारा थायनाइल क्लोराइड के साथ अटैच रिएक्ट करवाएंगे, सिंपली OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, और जैसे ही हम मिथाइल कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएं, जैसे रिग्नर रिएजेंट होता है सिमिलरली वैसे ही मैग्नीशियम की जगह कैडमियम है, तो ये जो मिथाइल है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखें तो क्या है, यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे साल्ट बनेगा, उसकी फर्दर एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास एसिड जनरेट हो जाएगा जिसे हम कहेंगे ट्रांस पिनियोनिक एसिड। अब यहाँ पे ट्रांस पिनियोनिक एसिड का हमने एथेनॉल के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एस्टर ग्रुप बना देगा, जैसे कि पता है एसिड ट्रीटिंग विद अल्कोहल फॉर्म एस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको ट्रीट करवा रहे हैं क्लोरो इथाइल एसीटेट के साथ। क्लोरो इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में यहाँ पे एपोक्साइड जनरेट होगी जिसे हम कह रहे हैं ग्लाइसिडिक एस्टर, ठीक है। और जब हम उसी एपोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ है इसके में मल्टीपल स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं कैसे हुआ है। जैसे ये देखें क्लोरो इथाइल एसीटेट है, जैसे सोडियम एथोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो ये जो कार्बन है इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो इसके में से हाइड्रोजन का अपसेट कर लेंगे और यहाँ पे कार्बन एनाइन बन जाएगा। अब वो कार्बन एनाइन इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, इससे हमारे पास एपोक्साइड बनी थी। और जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई थी तो क्या हुआ था, इस एपोक्साइड पे ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा प्रोटॉन इसका जो आप लोन पे रहे इस प्रोटॉन को अपसेट करेगा, जो 3 मेम्बरिंग है वो वैसे ही अनस्टेबल होती है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ जाएगा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास चलेगा, लोन पे इसका वापस हो जाएगा। इस तरह एज ए कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और यहाँ पे OH ग्रुप, जैसे ये कि ये इनोल है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है कीटो ग्रुप में, ठीक है। तो ये हुआ था बेसिकली, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप बना था ऐसे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वो स्टेप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी हीट कर दें तो क्या होगा, जो कार्बोक्सी ग्रुप जो अटैच है कीटो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो क्या होगा इसमें से जो आफ्टर हीटिंग दिस ग्रुप कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, हम इस एल्डिहाइड ग्रुप की करवा देंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो ये अगेन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब नेक्स्ट हम इसकी ट्रीटमेंट करवाएं एथेनॉल विद HCl, तो क्या होगा, जब भी हम एस्टर का एथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एस्टर बनाता है, तो बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट इनटू एस्टर ग्रुप्स।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہوگی ڈیکمنٹ کنڈینسیشن بائی ٹریٹنگ ود سوڈیم. اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ سوڈیم جو ہے یہاں سے ایک پروٹون یا ہائیڈروجن کا ابسٹریکٹ کرے گا تو یہاں کاربن انائن کریٹ ہوگا. وہ اس کاربن گروپ پہ اٹیک کرے گا. کاربن گروپ پہ جیسے اٹیک کرے گا یہاں سے ایسیٹیٹ گروپ لیو کروا دے گا. تو یہاں پہ جو ایک 6 ممبر رنگ بن جائے گی جیسے کہ یہ. ٹھیک ہے. تو دین یہ 6 ممبر رنگ بن گئی. اب ہم اس کی سمپلی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک طرف کاربن ہے دوسری طرف ایسٹرک گروپ ہے. تو ہم اس کو ایس اے کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو یہ کاربوکسلک گروپ میں کنورٹ ہو جائے گا. اور دین ہیٹ کریں گے تو سمپلی یہ کاربوکسلک گروپ کاربن ڈائی آکسائڈ آفٹر ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ یہ سارا گروپ ہی لیو کر دے گا. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس یہ اسٹرکچر بن جائے گا. اب نیکسٹ آپ دیکھیں تو ہم اس کو امونیکل ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ ٹریٹ کروا رہے ہیں. تو سمپلی آکزائم بنے گا فرسٹ آف آل. اور جب ہم اس آکزائم کی ریڈکشن کروائیں گے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا NH2 میں. یہ بھی ملٹیپل اسٹیپس ہیں. اور جب ہم اس اسٹرکچر کا ریئیکشن کروائیں ٹرائی میتھائل آیوڈین کے ساتھ میتھائل آیوڈین کے ساتھ 3 مالیکولز ہوں ان دا پریزنس آف سوڈیم ان دا پریزنس آف سلور ہائیڈروکسائڈ جسے ہم ہوفمین ڈیگریڈیشن بھی کہتے ہیں. تو ان دا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹرشری امونیم آئن کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ود ہائیڈروکسائڈ. اب یہاں پہ 2 اس پاس آپشن ہے اس ہائیڈروکسائڈ کی. وہ یہاں سے ہائیڈروجن ابسٹریکٹ کر لے یا یہاں سے. اگر یہاں سے ہائیڈروجن ابسٹریکٹ کرے گا اور واٹر ریموو ہوگا تو ہمارے پاس الفا پائنین بنے گی. اگر وہ ہائیڈروکسائڈ یہاں سے ہائیڈروجن کو ابسٹریکٹ کرے گا تو ہمارے پاس ڈیلٹا پائنین بنے گی. سمپلی بائی ہوفمین ڈیگریڈیشن وی گیٹ الفا پائنین ود ڈیلٹا پائنین. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس سولوشن بن جائے گا. تو اس سارے میکانزم میں آپ کو میں نے سارے اسٹیپ کوشش کی ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں. اگر کوئی اسٹیپ وغیرہ میں آپ کو پرابلم ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ ویڈیو. فار مور ویڈیو سبسکرائب آور چینل.